صفحہ نمبر 91 رال نگل جانا۔ اگر روزے کی حالت میں منہ میں رال جمع ہو جائے تو اس کو نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ رحم، روزے کی حالت میں رحم میں ربڑ کا چھلکا چڑھانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر رات کو صبح صادق سے پہلے رحم پر ربڑ کا چھلکا چڑھا دیا گیا اور دن میں روزے کی حالت میں بدن کے اندر موجود رہا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ رزق حلال سے سحری و افطاری، افطار کے وقت حلال چیزوں سے افطاری کرے اور حرام بلکہ شبہ والی چیز سے بھی افطار نہ کرے، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک تمام دن حلال کھانے سے بھی باز رہا، جب افطار کرنے بیٹھا تو حرام رزق سے روزہ افطار کیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ پورا دن محنت کر کے ایک محل بنائے اور شام کو ایک شہر منہدم کر دے۔ جس طرح زہر بدن کے لیے مہلک ہے، اسی طرح حرام رزق بھی دین کے لیے مہلک ہے۔ حلال رزق کی مثال دوا کی ہے اور حرام رزق کی مثال زہر کی ہے۔ رمضان کا انتخاب، امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر روزہ فرض کرنے کے لیے رمضان المبارک کو کیوں منتخب کیا گیا؟ اس کی اصل حکمت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں، کسی دوسرے مہینے کو وہ خصوصیات حاصل نہیں۔ اس مہینے میں تمام آسمانی کتابیں اور صحائف کا نزول ہوا، خاص طور پر قرآن مجید کا نزول تو خود ہی قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، البقرہ۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے جو تعداد میں 10 تھے۔ 700 سال بعد 6 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول ہوا۔ 500 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر 13 رمضان کو زبور کا نزول ہوا۔ زبور سے 1200 سال بعد 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا۔ انجیل کے پورے 600 سال بعد 24 رمضان کو لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر پورے قرآن کریم کا نزول ہوا، اور اسی ماہ کی اسی تاریخ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نوافل کا درجہ فرائض کے برابر اور ایک فرض کا درجہ 70 فرائض کے برابر اسی ماہ میں ہو جاتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں اس امت کو ایسی دی ہیں جو پہلے کسی بھی امت کو نہیں دی۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، افطار کے وقت مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ نمبر 3، روزہ داروں کے لیے ہر روز جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ نمبر 4، رمضان المبارک میں سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ روزہ دار رمضان میں ان برائیوں تک نہ جا سکیں جہاں غیر رمضان میں جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے لیے مسنون دعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے سے یہ دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ رمضان کا پہلا دن، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رمضان المبارک کا جو 5واں دن ہوتا ہے وہ آنے والے رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ فرض کرنے کی وجہ، رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں قرآن مجید نازل ہوا،
بلکہ تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، لہٰذا یہ مہینہ اللہ کی برکات نازل ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے اس میں روزہ رکھنے سے روزے کا اصل مقصد جو لعلکم تتقون میں موجود ہے کامل طور پر پایا جاتا ہے۔ رنگین دھاگا منہ میں لے کر بٹنا۔ روزے کی حالت میں رنگین دھاگا منہ میں لے کر بٹا، تھوک میں اس کا رنگ آ گیا تو اس تھوک کو اگر وہ نکل گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ روزہ ترک کرنا۔ شرعی عذر کے بغیر روزہ ترک کرنا ناجائز، حرام اور سخت گناہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے بلا عذر رمضان کے روزے نہ رکھے، بعد میں افسوس ہوا اور اس نے قضا روزے رکھ لیے تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن رمضان میں روزہ رکھنے سے جتنا ثواب ملتا تھا وہ نہیں ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے عذر اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر روزہ رکھنے سے بھی ایک روزے کی تلافی نہ ہوگی، اگرچہ قضا کے طور پر عمر بھر روزے بھی رکھ لے۔ مشکات۔ روزہ توڑنا۔ اگر رمضان کا روزہ رکھ کر بلا عذر توڑ دیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ کفارہ یہ ہے کہ مسلسل 60 روزے رکھے جائیں، درمیان میں ایک روزے کا بھی ناغہ نہ کیا جائے۔ اگر درمیان میں ایک روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ نئے سرے سے 60 روزے رکھنا لازم ہوگا۔ اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلایا جائے، اور اگر رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ توڑ دیا تو اس کی جگہ ایک روزہ قضا کرنا لازم ہوگا۔ اگر رمضان شریف میں کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا اور جماع کرنا جائز نہیں، سارا دن روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ روزہ توڑنا کب جائز ہوتا ہے؟ روزہ دار اچانک ایسا بیمار ہو گیا کہ اگر روزہ نہ توڑے گا تو موت کا خطرہ ہے یا بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا بہتر ہے۔ مثلا اچانک پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا، برداشت سے باہر ہو گیا، دوا لینا ضروری ہے، یا سانپ اور بچھو وغیرہ نے کاٹ لیا تو ایسی صورت میں دوا پی لینا اور روزہ توڑ دینا درست ہے۔ اگر کسی روزہ دار کو سخت پیاس لگی، اگر پانی نہیں پیے گا ہلاکت کا ڈر ہے تو ہلاکت سے بچنے کے لیے پانی پی کر روزہ توڑ دینا جائز ہے، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ اس سے اپنی جان یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو روزہ توڑنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ کھانا وغیرہ پکانے کی وجہ سے بے حد پیاس لگی اور اتنا زیادہ بے تاب ہو گیا کہ جان کا خوف ہے تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، لیکن اگر روزہ دار نے خود قصداً اتنا کام کیا جس سے ایسی حالت ہو گئی تو گناہ گار ہوگا۔ روزہ دار کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی بخشش اور مغفرت کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، اور جب روزہ دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہا کرتے ہیں۔ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ 3 چیزوں سے ڈھال ہے۔ نمبر 1، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ڈھال ہے، لہٰذا جو شخص خواہشات نفسانیہ سے تنگ ہے اور وساوس شیطانیہ میں ہر وقت گرفتار رہتا ہے، روزہ اس کے لیے تیر بہدف علاج ہے۔ اس سے جوانی کا نشہ اتر جائے گا اور وساوس سے نجات مل جائے گی۔ دنیاوی پریشانی اور مصائب سے ڈھال ہے، لہٰذا جو آدمی کثرت سے روزہ رکھے گا وہ دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے ڈھال ہوگا اور پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا۔ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جانا۔ ایسا آدمی جو روزہ رکھنے سے ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ قریب المرگ ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہوتا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے تو وہ شخص روزہ نہ رکھے بلکہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ ہاں، اگر فدیہ دینے کے بعد تندرست ہو گیا، روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا تو اس صورت میں فدیہ باطل ہو جائے گا اور فوت شدہ روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔
اگر کسی کو رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا۔ اگر واقعی مسافر ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن روزے سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا مذموم اور بری بات ہے۔ روزہ فرض ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض عین ہیں۔ اس کی فرضیت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور فرضیت کو ماننے کے باوجود روزہ نہ رکھنے والا فاسق اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ روزہ نہ رکھنے والے پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کسی مالدار آدمی نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو اس کا صدقہ فطر معاف نہیں ہوگا، بلکہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ ادا نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا۔ جس نے روزے رکھے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ اگر رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو فوت شدہ روزہ رکھنا ضروری ہے، وہ معاف نہیں ہوتا۔ نہ رکھنے کی صورت میں آخرت میں سخت عذاب ہوگا جو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ درج ذیل چیزیں روزے کے لیے مفسد اور مضر نہیں۔ نمبر 1 مسواک کرنا۔ نمبر 2 سر یا مونچھوں پر تیل لگانا۔ نمبر 3 آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا۔ نمبر 4 خوشبو سونگھنا۔ نمبر 5 گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا۔ نمبر 6 کسی قسم کا بھی انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا۔ نمبر 7 بھول کر کھانا پینا۔ نمبر 8 حلق میں بلا اختیار دھواں، گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کا چلا جانا۔ نمبر 9 کان میں پانی کا چلا جانا۔ نمبر 10 خود بخود قے آ جانا۔ نمبر 11 نیند میں احتلام ہو جانا۔ نمبر 12 دانتوں سے خون نکلنا بشرطے کہ حلق میں نہ جائے۔ نمبر 13 رات کو ہم بستری کی اور صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا، اس کے بعد غسل کیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزہ مقرر ہونے کی وجوہات۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سزا تو نہیں دینا چاہتے، یا اللہ اس بات پر خوش تو نہیں ہوتے کہ اللہ کے بندے بھوکے پیاسے رہیں۔ بندوں کو بھوکا رکھ کر اسے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا، کیونکہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم روزے رکھو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں روزہ داروں کا یقیناً اپنا ہی فائدہ ہے۔ بتلایا گیا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ ایماندار پرہیزگار بن جائیں۔ بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو رزق کی قدر معلوم ہو اور اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، نعمتوں کی قدر معلوم ہو۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ عقل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفس پر غلبہ اور تسلط حاصل ہو، مگر بعض اوقات بشری تقاضے کی بنا پر نفس عقل پر غالب آ جاتا ہے، لہٰذا نفس کا تزکیہ، تہذیب اور صفائی ستھرائی کے لیے اسلام نے روزے کو لازم قرار دیا، تاکہ روزے کی وجہ سے انسان کی عقل کو نفس پر مکمل طور پر تسلط اور غلبہ حاصل ہو۔ روزے سے خشیت، تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے رکھنے سے اپنی عاجزی، انکساری اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور قدرت پر نظر پڑتی ہے۔ روزے سے چشم بصیرت کھلتی ہے، آخرت کی فکر ترقی کرتی ہے، درندگی، حیوانیت اور بہیمیت سے دوری ہوتی ہے، کیونکہ کھانے پینے سے حیوانیت میں ترقی ہوتی ہے۔ فرشتوں سے قرب اور مشابہت حاصل ہوتی ہے، وہ بھی کھاتے پیتے نہیں اور روزہ دار بھی۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے، دل میں انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جس آدمی نے بھوک اور پیاس کو کبھی محسوس نہ کیا ہو وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کیسے واقف ہو سکتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کامل طور پر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اگرچہ زبان سے شکریہ ادا کر لیتا ہے، مگر جب تک اس کے معدے میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کے رگوں اور پٹھوں میں ذوف و توانائی کا احساس نہ ہو، وہ اللہ کی نعمتوں کا کما حق ہو شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب کسی کی کوئی محبوب اور پسندیدہ چیز کچھ وقت کے لیے گم ہو جائے تو اس کے فراق اور جدائی سے اس کے دل میں اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔
روزہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے جو آئندہ جہان میں اس کو ایک غذا کا کام دے گی۔ جن لوگوں نے اس غذا کو ساتھ نہیں لیا وہ اس جہان میں بھوکے اور پیاسے ہوں گے، اور ان پر اس جہان میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی غذا کو ساتھ نہیں لیا۔ روزہ اللہ کی محبت کا ایک عظیم نشان ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بیوی سے تعلقات بھی بھول جاتا ہے، اسی طرح روزہ دار اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا اور بیوی سے تعلقات کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ درج ذیل امور سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا، جھوٹی شہادت دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، دھوکہ دہی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جھوٹی قسم کھانا، فحش حرکات کرنا، فحش گوئی کرنا، ظلم کرنا، کسی سے عداوت دشمنی رکھنا، اجنبی عورتوں سے ملنا جلنا، دیکھنا، سینما بینی، ٹی وی، VCR دیکھنا۔ روزہ دار کو ان چیزوں سے اور ہر قسم کی بری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، البتہ مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں کسی چیز کو بلا عذر چکھنا اور چبانا مکروہ ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں بیوی کو شہوت کے ساتھ چھونا اور بوسہ لینا، پیار کرنا، چمٹنا، لپٹنا، ہاتھ پھیرنا، بار بار دیکھنا مکروہ ہے، اور اگر شہوت کے ساتھ نہ ہو تو مکروہ نہیں، اور اگر ان چیزوں سے انزال ہونے کا اندیشہ یا گمان ہو تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اپنے منہ میں جمع شدہ لعاب کو نگل جانا مکروہ ہے۔ جماع کے محرکات مثلاً بوسہ لینا اور شہوت انگیز خیالات میں پڑنا اور ایسی اشیاء یا مناظر کو دیکھنا مکروہ ہے۔ بلا عذر صبح صادق تک ناپاکی کی حالت میں رہنا بہتر نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اتنا خون دینا کہ کمزوری آ جائے مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں گالی دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اگرچہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے۔ اگر دوائی حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ استنجے کے وقت پاخانہ کی جگہ کو اتنا زیادہ مبالغے سے صاف کرنا کہ اندر پانی جانے کا شک ہو مکروہ ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے میں یا کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ روزوں کے مقاصد۔ روزے کا اصل مقصد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہے، جو ہر حال میں ضروری ہے۔ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ جیسے ماں بعض اوقات اپنے بچے کو کوئی چیز کھانے نہیں دیتی اس لیے کہ اس میں بچے کا فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا بچے کا جی چاہا کہ میں برف کا گولا کھاؤں، ماں نہیں دیتی۔ اس ماں کو بچے کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی، ماں بچے کو محروم نہیں رکھنا چاہتی، ماں بچے کو رلانا پسند نہیں کرتی، اس میں بچے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو حکم دیا ہے کہ روزے رکھیں، اس میں روزہ دار ہی کا فائدہ ہے۔ ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھنے سے بہت سی بیماریاں جسم سے خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ آج کل یورپ وغیرہ میں کینسر جیسی موذی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹروں نے روزوں یعنی فاقوں کے ہسپتال کھولے ہیں۔ روزہ مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اگر حکیم یا ڈاکٹر نے کسی TB یا تپ دق کے مریض کو دن میں متعدد دفعہ دوائی استعمال کرنے کا مشورہ دیا اور دوا استعمال نہ کرنے کی صورت میں ہلاکت یا مرض کے زیادہ بڑھ جانے کا کہا تو صحت یابی تک روزے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ تندرست ہونے کے بعد قضا کرے۔ اگر صحت کی امید ختم ہو چکی ہے تو مرنے سے پہلے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر کے جائے۔ رومال۔ روزے میں قصداً رومال بھگو کر اس لیے سر پر اوڑھنا تاکہ روزے میں تخفیف ہو، مکروہ نہیں ہے۔ ریت۔ اگر کسی وجہ سے روزہ دار کے منہ میں ریت چلی گئی اور اس نے ریت کو تھوک دیا، بعد میں تھوک نگل گیا، پھر اس کے بعد دانتوں میں ریت کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔